کتاب دلیل سے بھری پڑی ہے کہ اگر غلطی سے پوچھے یا سمجھ نکل جائے تو مالک 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے، تو اگر بندہ ارادہ تو اس کو یاد کرے تو پھر وہ کیسے محبت کروائے گا؟ صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالک کی رحمت کو پہچاننا ہی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب معراج پہ پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرے امتیوں کی عمر 60 سال، 35 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال، اتنی تھوڑی تھوڑی عمریں ہیں، گناہ بڑے زیادہ ہے، مالک ان کا کیا بنے گا؟ میرے کریم نے جب اپنے حبیب کو غمگین دیکھا نا تو میرے کریم مسکرا کے فرمایا، محبوبہ گھبرائے نہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہوگی مگر ان کے اعمال میں اجر پر ہم اضافہ فرما دیں گے اور راتیں ایسی عطا فرمائیں گے جو ایک ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو۔ اور آپ پڑھ کے دیکھیں سورہ قدر کو، فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا تم کیا سمجھتے ہو شب قدر کیا ہے؟ ہم سے سوال کیا بیا خوشی کی سمجھتے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے شب قدر کیا ہے؟ سنو، پھر خود جواب دیا کہ اس رات میں میرے فرشتے میرے ملائکہ اترتے ہیں۔ فرمایا پھر تمام انتظام احوال ہر چیزوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور پھر وہ رات سے صبح تک سلامتی کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، گناہ گار ہم ہیں، کر بھی کچھ نہ سکے ہم، پھر بھی ہمارے لیے دعائیں اس کے ملائکہ کریں، اور میرے مصطفیٰ کی عطا کیا ہے، اور ان کا کرم کیا ہے، اس بندے سے اور کس قدر محبت کرے۔ اب انسان جب صغیرہ گناہ کرتا ہے نا تو انسان کے لیے مالک فرماتے ہیں تمہیں بہانے سے تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ عرض کی مولا کیسے؟ فرمایا تو اٹھا، ارادہ کیا کہ میں نماز کے لیے چلتا ہوں، تیرا قدم اٹھانا بھی تیرے گناہوں کی تلافی ہے۔ فرمایا تو وضو کرتا ہے، تیرے گناہ تب بھی جھڑتے ہیں، تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تیرے گناہ تب بھی معاف ہوتے ہیں، تو وہاں کسی سے حسن کلام کرتا ہے، تیرے گناہ تب بھی معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا جو بھی عمل کرتا جاتا ہے تو ارادہ کرتا ہے، تیرے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ عرض کی مولا اس قدر رحمت؟ فرمایا یہاں تک نہیں، سنو، جب تو گناہ کر لیتا ہے، اب گناہ والا جو فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ گناہ لکھ رہا ہے، اس نے 5 لکھے مگر تیری ایک نیکی کے بدلے 1 نہیں لکھتا، تو کرتا 1 ہے، اجر 10 کا عطا کرتا ہوں۔ فرمایا ان فرشتوں میں جو حسن اخلاق والا، جو اچھے اعمال لکھنے والا ہے، وہ اس سبا میں گفتگو ہوتا ہے، تیرے اعمال کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے یار ایک سودا نہیں کر لیتا؟ وہ کہتا ہے کیا سودا؟ کہنے لگا ایک کام کر، میرے پاس اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ہیں، تیرے پاس 5 گناہ ہیں، تو ایسا کر وہ 5 گناہ مٹا دے، میں ادھر نیکیاں 5 لکھ لیتا ہوں۔ فرمایا تیرے لیے تو ایسے اسباب پیدا کر رکھے۔ اب ذرا غور کیجیے اور رب کس طرح رحم فرمائے۔ کیونکہ پچھلے دنوں حضرت خواجہ محمد چشتی جنیری صدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، فرمایا آپ فرماتے ہیں چلے اس کے علاوہ ایک اور مصطفیٰ کریم کی بات کرتے ہیں، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، سرکار کی بارگاہ میں اعتماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہوئے عرض کی آقا بندہ تو گناہ گار ہے، جب یہ توبہ کرے تو پھر توبہ کیسے کرے، کمال کیسے ہوگا، اس کی عطائیں کیسے برسے گی، اس کی رحمتیں کیسے برسے گی؟ فرمایا جب یہ توبہ کرے نا، جیسے قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایسے توبہ کرے کہ پھر دوبارہ جیسے گائے کے تھنوں میں سے دودھ نکلتا ہے اس کا واپس جانا ناممکن ہے، اس طرح سے توبہ کرے، گناہ کی طرف بڑھے نہیں بلکہ پھر اس کی رغبت نیکی کی طرف ہو، اور جب بھی اس کے سامنے میرا نام لیا جائے صرف ادھر توجہ کرے، گناہ کی طرف جائے گا۔ فرمایا پھر کمال ہو جائے گا، پھر بات منہ سے بعد میں نکلے گی پوری پہلے فرما دی جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے،
رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، عبادت میں مصروف ہیں، اب عبادت کر رہے ہیں تو ایک بندہ آیا، دیکھ کر کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب کہا نا تو آپ یوچے روشنی طرف پھیر کر فرمانے لگے یہ مکاری اور عیاری کے ساتھ جو تم استغفر اللہ کر رہا ہے میرے لیے کاریگر نہیں ہے۔ کہنے لگا جی پھر اور کیسے کہوں؟ فرمایا اگر کہتا ہے تو ایک مرتبہ ہے مگر دل سے کہے۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ فرمایا تو مجھے دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے اور مجھ پر دوش جما رہا ہے کہ اگر اس کے سامنے استغفار کروں گا تو یہ سمجھے گا بڑا عبادت گزار اور عاجز ہے۔ فرمایا علی کون ہے؟ علی کی اوقات کیا ہے؟ ارے اگر چاہتا ہے کہ برتری پائے تو اس بارگاہ میں جھک جا کہ جو بارگاہ سب سے برتر عطا کرنے والی ہے تو اس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خلوص سے سائر پہ ہو کر ہلکی آواز میں بھی کہے گا وہ قبول فرما دے گا۔ آج عالم کیا ہے؟ ہم نماز نہ پڑھیں تب بھی وہ معاف فرماتا ہے، ہم روزے میں کوتاہی کریں تب بھی وہ معاف فرماتا ہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر جائیں تب بھی وہ معاف فرماتا ہے۔ ہر قدم پر ہمارے پردے رکھ کر عرض کی مولا اتنے پردے، اور جب بھی مخاطب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اے مومنو، اے میرے بندو، مجھ سے محبت رکھنے والو، عرض کی مولا گناہ بھی ہمارے، عیب بھی ہمارے، پاپی بھی ہم، ہر جگہ پر گندے بھی ہم، مگر پھر بھی جب بھی مخاطب کرتا ہے ایمان والا کہہ کر فرمایا نا معاملہ تم سے نہیں ہے، معاملہ محبوب سے ہے۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کر میں تمہیں کیسے غلط کہہ سکتا ہوں؟ آپ ذرا غور تو کیجیے کہ میرے رب نے کس قدر ہم پر عطا کی ہے۔ فرمایا کہ معاملہ تم سے نہیں ہے، تمہارے مالک سے ہے، جس کا تم کلمہ پڑھ کر میری بارگاہ کے ساتھ جڑے ہو۔ اب کلمہ پڑھنے کا اتنا بڑا احسان کہ تمام اعمال پسے پشت رکھ کر اب ایک بات بتائیے، ایک بندہ ہو جس کا جرم ثابت ہو گیا ہو، عدالت میں کھڑا ہو کر اس کے تمام جو مخالفین ہیں وہ بالکل پکے ہوں گے، وہ کیس اس کے حق میں نہیں ہوگا، تو مجھے بتائیں جج اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو جو ساتھ بیٹھے لوگ ہیں یا تو جج کا دماغ خراب ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، یا پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ بہتر جانتا ہے، بہتر نگاہ رکھنے والا ہے، وہ شاید حقیقت سے واقف ہو، تو پھر وہ قادر بھی ہے، وہ احد بھی ہے، اللہ اس سمجھ بھی ہے، اس میں عیب بھی نہیں ہے، اس کی ذات کا عیب اور بے عیب ہے، اس سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ یار پھر بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے گناہ دیکھ کر اے ایمان والوں، اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اے کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، تو پھر فرمایا کیا مطلب تم سے نہیں اپنے حبیب سے ہے۔ تو وہی حبیب جب معراج کو جائیں تو رو کر عرض کریں کہ مولا عمریں چھوٹی ہے، گناہ زیادہ ہے، سفر لمبا ہے، باہر زیادہ ہے، فرمایا محبوبہ گھبرا نہیں، ایسی نوازشیں تیرے صدقے کریں گے یہ لوگ سوچ نہیں سکے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے ایک دن میں آرام کر رہی، سرکار بھی آرام کر رہی، اچانک رات کے کچلے پیر میری آنکھ کھلی تو میں نے سرکار کو بستر پر نہ پایا تو میرا دل پریشان ہو گیا کہ میرے کریم کہاں گئے؟ تو معلوم ہے کہ مسجد میں گئے، کریم وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، باہر دیکھا وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، اور میں جنت البقیع میں گئی تو میرے آقا سجدے میں سر رکھتا ہے اور اونچی آواز میں رو رہے ہیں، دھاڑے باندھ کر رو رہے ہیں۔ اب وہ حبیب کہ جس کی زبان لب مبارک ہلے، بلکہ لب تو دور کی بات ہے، اگر دل میں خیال آئے اور نماز ہو تو کیا فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوبہ آپ کا بار بار یہ چہرہ اترا اور دل سے گزرنے والا خیال ہم جانتے ہیں، جدھر آپ کا دل چاہتا ہوں تو روح دے، اور یار جس کے دل میں خیال آئے تو رب قبلے بدلتے، ذرا غور تو کر جب وہ اپنے لب مبارک سے زبان سے کرتا ہوگا رب کیوں نہ قبول فرمائے۔ اس حبیب نے جب رو کر عرض کی کہ عائشہ صدیقہ کہتے میں نے کبھی اپنے کریم کو ایسے روتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی ایسے کریم کو رنجیدہ نہیں دیکھا، تو جب کریم
کہ قریب گئی تو برداشت نہ کر سکی، عرض کی آقا میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، لجپالا آج تک اس طرح روتے نہیں دیکھا، آج خیر ہے، آج بھی رو رہے ہیں۔ میرے قریب نے سجدے سے سر اٹھایا اور رو کر فرمایا عائشہ مجھے اپنی امت کا غم ستاتا ہے، اور آج وہ رات ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں عرض کرے گا وہ رد نہیں کرتا، یہ رات بڑی افضل ہے، اور میں اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یہ امتی ابھی آئے بھی نہیں ہے۔ آپ طائف والا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، جب لوگوں نے سوال اٹھائے نا کہ دعا فرمائیں اور دعا کر دیں، ان کے ہاتھ بگاڑ دے، فرشتے بھی آ کر عرض کرتے ہیں آقا پہاڑوں کو مل دیں، اس کو رکا دیں، میرے قریب فرمان کر کے نہیں، ان لوگوں کو میرا پتہ نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی نسلوں سے میرے غلام پیدا ہوئے، جو حبیب آنے والی نسلوں کی بھلائی کا سوچے، اللہ نے ہمیں وہ حبیب عطا کیا ہے، وہ حبیب جو ہم سے پہلے ہمارے لیے بندوبست کرے، وہ حبیب اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ روزے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھا ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہے غلط توڑ بھی رہے ہیں، روزہ رکھا ہے بھائی کا حق بھی کھا رہے ہیں، روزہ رکھا ہے والدین کی بے ادبی بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہے 5 وقت نماز پڑھنے میں بھی آگے ہیں، روزہ رکھا ہے مگر بڑے ایسا بھار اور بوجھ سمجھ کر ذرا غور کیجیے، روزہ بھی رکھا ہے، اور پھر روزہ تو نہ ہوا نا، پھر یہ تو ایک فاقہ کشی ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ کاش ہمیں وہ روزہ نصیب ہو جس میں جھوٹ پر بھی روزہ رکھ لیں، اس میں کینے پر بھی روزہ رکھ لیں، اس میں حسد پر بھی روزہ رکھ لیں، اس میں بے ادبیوں پر بھی روزہ رکھ لیں، اور پھر سجدے میں سر رکھ کے اور مال گفتگو اس مالک سے ہو اور عرض کرے مولا تیرا یہ بندہ بھول گیا تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، مولا تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، اب بارگاہ میں آ گیا ہوں، مہربانی فرما دے۔ جب یہ ارادہ لے کر جائے کہ قسم خدا کی دعائیں رد نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑی مشہور حکایت، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگ کا دور ہے، بارش نہ ہوئی تو کیا حکم ہوا کہ بھئی ایسا کرو جتنے بھی آپ کے ادھر رہنے والے، ماننے والے، نہ ماننے والے، سب کو ادھر بلائے، انہیں کہ اپنے مال مویشی ہر شے لے کر وہاں پہ آ جاؤ۔ جب وہ آئے تو فرمایا انہیں تو ادھر روئیں، دعا کریں، مجھ سے معافی طلب کریں، ہو سکتا ہے میں موت ہوں۔ جب یہ بات کہی تو کیا فرمایا بات کہ نہ ابھی بھی نہیں، تیری اس محفل میں ایک ایسا گناہگار ہے جس کے ہونے کی وجہ سے بارش نہیں گرا۔ تو بتائیں آپ نے سن رکھا ہے، پڑا بھی ہوگا کئی عوام نے، بندہ اٹھا بھی نہیں، بندے نے بات بھی نہیں کی، مگر بارش بھی نازل ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پیارے رب میرے پروردگار بندہ تو اٹھیا ہی نہیں، بندہ تو اٹھا ہی نہیں، سامنے آیا ہی نہیں، اس نے تلافی اور معافی مانگی نہیں، مگر تو نے پھر بھی بارش عطا کر دی۔ فرمایا جب گناہگار تھا تب پردہ رکھتا ہے تو میرا ہو گیا کیسے دائیں کا سکتا۔ اگر امتی ہو پیارے قریب کا تو وہ توبہ نصوح کرے تو مالک اس کا پردہ دار نہیں فرماتا، تو پھر ذرا غور کر اگر امت مصطفیٰ قریب ہو اور یہ ارادہ کر کے مصمم ارادہ کر کے سر سجدے میں رکھ کر اس کی بارگاہ میں عرض کرے تو اس پر ہم نے کیوں کرنا۔ میرے استاد محترم ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والا تھا، بکریاں چرانے والا، میرے مرشد کرام نے یہ بات بڑی مثال سے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا ہم تھے شیر، ہم ہیں شیر مگر ہم بھیڑوں میں ملتے ہیں۔ اب ان کو مثال دیتے ہوتے جب ڈانٹ رہے ہیں ہم بھی نہیں کرتے ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ بکریاں چرانے والا جو تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے اس نے کیا دیکھا کہ شیر کا بچہ جو ہے وہی سائڈ پہ پڑا ہوا ہے اور بالکل مرنے پہ در پہ ہے، اس نے اسے پکڑا، پالا وہ بڑا ہو گیا۔ جب بڑا ہوا تو بکریوں کے ساتھ رہ کر اپنی اصلیت کو کھو چکا تھا۔ ہمارے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یہ 1000 کے برابر تھے،
یہ 100 کے برابر تھے. آپ کے یہ کمی واقع آتی ہے پھر فرمایا کہ یہ 1 کے برابر ہے. کمیاں ہم میں ہی تھیں مگر پردے میں رکھتا رہا. کمیاں ہم میں ہیں پردے پھر بھی رکھ رہا ہے. اب حکم ادوریہ کر کے سزائے نہیں دے رہا. جب وہ پالنے لگا نا تو بڑا ہو گیا, سارا کچھ ہوا. وہ بکریاں جب ان کے پیچھے شیر لگے یا بھیڑیا لگے, وہ جیسے بکریاں دوڑے شیر کا بچہ بھی ویسے دوڑنا شروع کر دیا. حقیقت سے واقف نہیں تھا نا. تو پھر کوئی حقیقت کے جاننے والا ملا, اس نے پکڑا اور پکڑ کر پانی کے سامنے لیا. کہنے لگا اپنا چہرہ دیکھ, بکریوں کا چہرہ دیکھ, بھیڑوں کا چہرہ دیکھ, کیا اس کی اور تیری شکل ملتی ہے؟ کہنے لگا نہیں ملتی. پوچھنے لگا پھر تو کون ہے؟ کہنے لگا جی بکری ہوں. کہنے لگا بات یہ نہیں, یہ کام کر جیسے بکریاں آواز نکالتی تو بھی دھار ذرا پتا چلے. وہ بڑے آرام سے جیسی عادت جیسا کیا اس نے. کہنے لگا نا ذرا حقیقت سے, ذرا دل سے, ذرا جان لگا کر بولنا حقیقت سے. جب آواز ملتی آپ کو پتا کہ بکری جیسی آواز تو ہوگی نہیں. جب شیر دھاڑا تمام بکریاں دوڑ گئیں, وہ چرواہا بھی دوڑ گیا. تو کہنے لگا یار یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا. کہنے لگا یہ اپنے مالک سے پوچھ, وہ سمجھا دے گا. جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے. جا کر چرواہے سے ملا. کہنے لگا یار اب تو دوڑ کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا اب تو اپنی اصل کو پہچان گیا ہے. اب تیری منزل اور ہے, میری منزل اور ہے. مرد ملے تے مرد گوارے, کتے کوڑ دلا دے. ارے ذرا غور تو کر, میاں صاحب تو یہی بات فرماتے ہیں. اور ہمیں تو وہ مرد ملا, وہ کمال کا مرد ملا, اور ایسا مرد ملا کہ اس مرد کا ثانی کوئی نہیں. ایسا عظیم مرد ملا جس محمد کا ثانی کوئی نہیں. اور پھر اس نے ایسا حقیقت سے آشنا کروایا, پھر بتایا کہ لوگوں یہ راہ بڑی اچھی ہے, یہ راہ بڑی اولا ہے, یہ راہ بڑی اعلیٰ ہے. اگر اس راہ پہ چلو گے تکلیفیں نہیں ملیں گی, آسانیاں ہوں گی, مالک بخشش عطا کرے گا. ارے وہ تو واقف کروا گئے اور کروا رہے ہیں, مگر یہ کیسا ہے ابھی تک جاگ نہیں رہا, ابھی تک غفلت تاری ہے. میاں صاحب نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی. آپ ہوتے کہ چپٹی چادر امنا والی داغ نامی جڑے, وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں. مگر یہ کیسا انسان ہے جو سمجھ نہیں پا رہا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان کی داڑھی میں یا سر میں ایک سفید بال آ جائے, ایک زیادہ نہیں, فرمایا جب وہ اس کی بارگاہ میں ساتھ رکھتا ہے تو میرا مالک اس بال کا بھی حیا فرماتا ہے. جو ایک سفید بال اس کے آ جائے, پھر یہاں تک کہ بوڑھوں پر یا سفید بالوں پر نہیں رکھی. فرمایا ذرا غور کیجیے میرے جیسے لوگوں کے لیے جن کو نوجوانی کا اور جوانی کا بڑا بھول چڑھا ہوا ہے, آج سانس ختم ہو جائے تب یہی کا یہی رہ جائے. اسے کہا اگر تو توبہ کر لے, اگر تو اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو فرمایا صرف تجھے نہیں عطا کروں گا, تیرے قرب و جوار میں جو اہل قبرستان ہے 70 دنوں تک ان پر تلاوت نازل ہو. اور پھر فرمایا کمال کی روایت, فرمایا میرا ایک امتی جب روتا ہے عاشق دا کا رومن دور بن روئے نہیں منظوری, کچھ روتے دید دکھاتے, کچھ روتے وچ حضوری, آج عشق سے رونا پیدا پاوے مسل ہو گئی پاوے گوئی. فرمایا جب یہ روتا ہے اس کے ایک آنسو کے بدلے 70 گناہگاروں کی بخشش کی سبب ادا کر دیا. تیرا تو ایک آنسو بھی ایسا ہے کہ گرتا ہے تو وہ بھی چیزی ہے, تو جس نے رو کر اس کی یاد میں راتیں ہی گزار دی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسجد میں گئے, مسجد میں جا کر بیٹھے تو کیا دیکھا کہ ایک مسجد کے ستون کے ساتھ ایک نوجوان جو رو رہا ہے, چیخ رہا ہے. آپ کہتے جب میں نے اس کا چیخنا سنا تو میرا دل ہل کے رہ گیا. ایسا محسوس ہو جیسے اسے کوئی بڑی جان لیوا مرض ہے. کہتے میں نے جا کر پوچھا یار کیوں روتا ہے, اور اس قدر درد سے کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں روتا ہوں اور خود سے بھی سوال کرتا ہوں کہ یار یہ زندگی بھی اس کی, یہ سانس بھی اس کی,
जब कुछ भी तेरा नहीं फिर तो बेवफा क्यों करो, फिर तूने मालिक से बेवफाई क्यों की। जब ये तकवा देखा ना उसका तो आप भी रोने लगे। वो सवाल करता सुफियान सौरी आप क्यों रोते हैं, फरमाने लगे यार तेरा हाथ देखकर मुझे भी रोना आ गया। जब आपकी ये बात सुनी तो और उसके आवाज से चीखा, और जैसे ही चीखा उसकी रूह परवाज कर गई। सुफियान सौरी कहते ये हाथ देखकर मैं समझ न सका, काफी देर तक रोता रहा और उस बारगाह में अर्ज करता रहा मौला कुछ ऐसे हैं जिनकी जिंदगी सारी जिंदगी तेरी बारगाह में अर्ज करते खत्म हो गई मगर उनकी कबूलियत नहीं हुई, मगर इधर ये है इसने 2 मरतबा अर्ज किया और तूने कबूल फरमा लिया, आखिर इसका राज क्या है। फरमाने लगे सुफियान सौरी इस बात को छोड़ो, पहले जो तेरे जिम्मे काम है वो करने बाद में इस बात पर बात करते हैं। सुफियान सौरी कहते जब बात सुनी तो मस्जिद में देखा भी आवाज कौन दे रहा, कहते दौड़ा कफन कफन के लिए। जब कफन लेकर वापस आया तो क्या देखा कि वो बंदा वहां पर मौजूद ही नहीं है। कहते सजदे में गिर गया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला इस रात से पर्दा उठा दे, तेरा ये बंदा आजिज आ चुका है, समझ नहीं आ रही माजरा क्या है। फरमाया इसने दुनिया पे रहते हुए जवानी भी थी, जोर भी था, हुकूमत भी थी, दौलत भी थी, मगर मुझसे वादा किया मौला किसी शय पर मान नहीं करूंगा, सिर्फ तेरा रहूंगा, वफादार रहूंगा, तेरी बारगाह के अलावा कहीं और रुजू नहीं करूंगा। तो फिर हमने भी कहा अगर तू वफादार रह कर आएगा तो सबसे पहले तुझे दीदा बख्शे। आज फिर हमने वादा पूरा किया और सुफियान सौरी को जानता है हमसे बढ़कर वादा पूरा करने वाला कोई नहीं। फरमाया कि हमने वादा पूरा किया और आज दुनिया वालों की आंखों से उसे ओझल कर दिया और कहा जिस तरह इसने हमारे लिए दुनिया छोड़ी, आज जब ये अगली जिंदगी की तरफ अगली जिंदगी की तरफ लौटा है तो फिर दुनिया वाले इसको नहीं देख के सिर्फ हम देखेंगे और ये हमें देखेंगे। अब जरा गौर कीजिए, अगर मुसम्मम इरादा हो, अगर इंसान इरादा अगर फिर रातें हो रमजान की, रात हो शबे कदर की, और फिर भी हम भलाई की तरफ ना बढ़ सके, नेकी का इरादा ना कर सके, तो मेरा ख्याल है कि रमजान तो कई आते रहे। जिन्होंने मेहनत करनी होती है वो ये नहीं देखते कि उम्र कितनी पड़ी है, वो ये देखते हैं कि हो सकता है आगे मेरी सांस आए या ना। तो इरादा ये लेकर आते हैं कि यहाँ से उठना बाद में है, उसकी बारगाह में कबूलियत का मामला पहले हो जाए। तो हवाले की वक़ात एक और बात कि ज़कात के हवाले से इस दफा के मामला में ठिकाना जो है वो 340 रुपए फी कस के हिसाब से। और दूसरी बात कि आप जितने भी अहबाब हैं आले इल्म हैं मुझसे बेहतर शौर और समझ रखते हैं, ज़कात के मामले में, खैरात के मामले में एक और चीज़ पे ये ना देखा करें कि ये 300 है तो 300 देना ही लाजिम है। इसमें ये नहीं होता जब देने पे आए तो फिर जिंदगी अल्लाह ने तौफीक दी और बढ़कर दिया करें। और कोशिश करें जो फरमान है कि अगर दाएं से दे रहे हैं तो बाएं को पता न चले, अगर अल्लाह ऐसी तौफीक दे दे तो कमाल होगी। तो चाहे उसकी राह में एक अठन्नी क्यों न दें, कसम खुदा की 18 करोड़ों में भारी हो।